الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کی اس بابرکت رات میں جو شب جمعہ ہے، دین کی نسبت پر اس دینی درسگاہ میں واقع مسجد کے احاطے میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور باری تعالی اپنی توفیق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مفید اور قیمتی باتیں کہلوائیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے. ہم نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کی ہے، جس کو نقل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جن کمالات اور خصوصیات سے نوازا تھا، ان میں ایک اہم کمال پیغمبر علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ مختصر سے جملوں میں انتہائی جامع نصیحت امت کو فرما دیا کرتے ہیں، جس مضمون کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو گھنٹوں گفتگو کرنی پڑے اور لوگوں کو سمجھانا پڑے، لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو صفحات کے صفحات سیاہ کرنے پڑے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ اس وسیع مضمون کو پیغمبر علیہ السلام چند جملوں میں ادا فرما دیا کرتے ہیں. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں: اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے جن امتیاز و خصوصیات سے مجھے نوازا ہے، ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم کا مفہوم یہی ہے کہ الفاظ و جملے مختصر ہوں لیکن علوم و معارف کا سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہو. یہی وجہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نصیحت پیغمبر علیہ السلام کی اتنی جامع ہوا کرتی ہے کہ انسان اگر آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والی ایک مختصر سی نصیحت پر عمل پیرا ہو جائے تو اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں بھی عزت و شرف اور کامیابیوں سے سرفراز فرمائے اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی اس کا مقدر بن جائے.
ہر ارشاد گرامی، ہر فرمان مبارک سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسی خصوصیت کو لیے ہوئے اور اسی امتیاز کا حامل دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے جو حدیث پاک بیان کی ہے اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی یہ خصوصیت دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، 4 خصلتیں اور عادتیں جس انسان کی زندگی میں آ جائیں تو اس کو اتنی بڑی دولت و نعمت ہاتھ لگ گئی کہ پھر اگر دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اسے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان 4 خصلتوں کی شکل میں ان نعمتوں سے اسے سرفراز فرما دیا ہے کہ جس انسان کے پاس وہ نعمتیں ہوں تو وہ غنی ہے، اب اسے کسی اور دولت کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ 4 نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ ساری کی ساری نعمتوں کو اپنے اندر سمو لینے والی ہیں۔ فرمایا، 4 اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، 4 خصلتیں اور عادتیں اگر تمہارے اندر ہوں گی تو پھر اگر دنیا کی دوسری دولتیں اور نعمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں تو تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ان 4 خصلتوں اور نعمتوں کو سب کے بدلے میں کافی فرما دیں گے، کیونکہ وہ نہایت جامع خصلتیں ہوں گی جو سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوں گے۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا، حفظ امانتی، امانت داری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا، امانت کا محافظ بن کر انسان کو دنیا میں جینا اور روز و شب گزارنا، امین و امانت دار کی حیثیت سے دنیا میں اللہ کی جانب سے عطا کردہ اوقات کو اور لمحات کو صرف کر ایمانداری اور امانت داری، دینداری اور دیانتداری ایسی صفت ہے کہ اگر انسان اس صفت سے محروم ہو جائے اور ایمانداری اور دیانتداری کے بجائے خیانت اور بےایمانی پر اتر جائے تو اس کی عبادات کی روح نکل جاتی ہے، نیکیوں کی جان نکل جائے گا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی مجلس وعظ ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ کی کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی تھی، آپ کا کوئی خطاب ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ صحابہ کو یہ تاکید نہ فرماتے ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ جس انسان کی زندگی میں ایمانداری، دیانتداری، امانت داری نہیں ہے، اس کے ایمان کا اللہ کی نگاہ میں کوئی اعتبار نہیں، اور جس کی زندگی میں وعدے کی پاسداری نہیں، عہد کا پاس و لحاظ نہیں، قول و قرار کا کوئی لحاظ نہیں، اس کے دین و دھرم کا اللہ کی نگاہ میں کوئی اعتبار نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 خصلتوں میں پہلی خصلت امانت داری کے طور پر ذکر فرمائی۔ امانت داری کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے پاس 500 روپیہ امانت کے طور پر رکھوایا، ہم نے سامنے والے کے تقاضے پر وہ پیسہ اس کو واپس کر دیا تو کہا جائے گا کہ ہم امانت دار ہیں، اور اگر ہم ٹال مٹول سے کام لیں گے تو کہا جائے گا کہ ہم بے ایمان ہیں اور خائن ہیں۔ ہمارے ذہن میں امانت و خیانت کا بس یہی تصور ہے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے امانت و خیانت کا صرف یہی تصور نہیں بلکہ اس کا تصور بہت وسیع ہے۔ اللہ کے تمام حقوق کو ادا کرنا امانت داری
داری ہے۔ اللہ کے کسی حق کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت کا مظاہرہ کرنا یہ خیانت ہے، بے ایمانی ہے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا امانت داری ہے۔ کسی بندے کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی برتنا یہ خیانت ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نمازوں کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی برت رہے ہیں تو ہم اللہ کی نگاہ میں خائن اور بے ایمان شمار کیے جائیں۔ رمضان کے روزے رکھنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اگر اس فریضے کی ادائیگی میں ہم کوتاہی برت رہے ہیں تو اللہ کے حق کی ادائیگی میں غفلت کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے باری تعالیٰ کی نگاہ میں خائن اور بے ایمان شمار کیے جائیں۔ ہم اگر باپ کی حیثیت رکھتے ہیں تو اولاد کے حقوق کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ شوہر کی حیثیت رکھتے ہیں تو بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ذمہ داری ہے۔ بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں تو بھائیوں اور بہنوں کے حقوق کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رشتہ دار کی حیثیت سے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اور ان حقوق کی انجام دہی میں کہیں اگر کوتاہی ہوگی تو ہم امانت میں خیانت کرنے والے شمار کیے جائیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ یہ جسم جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بھی امانت کے طور پر ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں، اس کے مالک تو اللہ رب العزت والجلال ہے۔ جب تک وہ چاہیں گے ہمارا جسم حرکت کرے گا، جان میں جان رہے گی، آنکھیں دیکھیں گی، زبان بولے گی، کان سنیں گے، ہاتھ کام کریں گے۔ اور جب اللہ چاہیں گے تو یہ جسم بے جان ہو جائے گا۔ موجود ہوگا جسم لیکن حس و حرکت کے لائق نہیں رہ جائے گا، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہ جائے گا، دیکھنے بھالنے کے لائق نہیں رہ جائے گا، کیونکہ روح نکل چکی ہوگی، جان انسان کے جسم سے رخصت ہو چکی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جسم کا مالک انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت والجلال ہے۔ اس جسم کی حفاظت کرنا، اس جسم کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بچانے کی فکر کرنا یہ انسان کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کی حفاظت میں غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے تو بھی ہم اللہ کی نگاہ میں خیانت کرنے والے شمار کیے جائیں۔ کسی ایسی چیز کا استعمال کرنا جس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے جسم اور جان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہم گنہگار ہیں، اس حیثیت سے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمت جسم کو اور نعمت جان کو ضائع کرنے کی فکر و کوشش کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں نے ایسے شوق پال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی جان کے ساتھ، جسم کے ساتھ دشمنی کا معاملہ اور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد ہے ایسے مسلمانوں کی جن کے منہ کو شراب لگی ہوئی ہے، نشہ لگا ہوا ہے، جو نشے اور شراب کے ایسے لتی اور عادی ہو چکے ہیں کہ 2 وقت ان کو کھانا نہ ملے گزارا کر لیں گے، لیکن وقت پر شراب ان کو نہ ملے، وقت پر نشہ آور اشیاء ان کو نہ ملے تو ان کے لیے چند لمحات گزارنا مشکل ہو جائے۔ نئی عمر کے بچوں میں، نوجوانوں میں نشے کی لت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ غلط صحبت کی وجہ سے اپنے جسم کو اور جان کو ہلاک و برباد کرنے والی چیزوں کو استعمال کرنے کے عادی نوجوان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ شراب ہو یا نشہ آور اشیاء ہو، ان کا استعمال ویسے بھی ناجائز ہے، اور اس حیثیت سے
ان کے عدم جواز میں اور حرمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے انسان اپنی جان کا دشمن بنتا ہے، جسم کے لیے ہلاکت کا سامان کرنے والا ہو۔ ایسی کسی بھی چیز کا استعمال جو جسمانی اعتبار سے مضر اور نقصان دہ ہو، ایک مومن کے لیے جائز نہیں۔ اگر وہ استعمال کرے گا تو اللہ کی نگاہ میں بے ایمان، بددین اور خیانت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ خیانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا مالی حق دبا لیا جائے، بلکہ اپنے جسم اور جان کو نقصان پہنچانے والی چیز کا استعمال کرنا، یہ بھی خیانت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ گٹکے کے لوگ کتنے شوقین بنے ہوئے ہیں آج کل، جس کی جیب ٹٹولو گٹکے کا پیکٹ دکھائی دے گا، حالانکہ جانتا ہے کہ اس کا استعمال اس کو مہلک بیماری کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ گٹکے کے پیکٹ پر بچھو بنا رہتا ہے، بڑے بڑے حروف میں لکھا رہتا ہے کہ اس کا استعمال مہلک بیماری میں مبتلا ہونے کا باعث اور ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن جس کو شوق لگ جاتا ہے تو پھر اسے بڑے بڑے اکشر بھی دکھائی نہیں دیتے، بڑے بڑے حروف بھی دکھائی نہیں دیتے، وہ تو اپنے ذوق کی تسکین کے لیے زہر صبح شام کھاتا ہے۔ صبح شام ہی نہیں، ایک پڑیا ختم نہیں ہوتی کہ دوسری پڑیا ڈالنے کی تیاری کرتا ہے۔ بعض لوگ تو اتنی کثرت کے ساتھ گٹکے کھاتے ہیں کہ ان کے دہانے بھی سکڑ کے چھوٹے ہو گئے، منہ ان کا پورا کھل نہیں پاتا، چھوٹے چھوٹے لقمے لینے پر مجبور ہیں، لیکن گٹکا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہم تو اپنی جان کے دشمن خود بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمت جسم کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، تو ہم سے بڑا خائن اور بددیانتی کا ارتکاب کرنے والا کون ہوگا؟ کامیابی ہمیں کیسے مل پائے گی؟ نہ دنیا میں سرخروئی حاصل ہو پائے گی اور نہ آخرت میں کامرانی مقدر ہو پائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی کے حصول کے لیے پہلا نسخہ یہی بتایا کہ انسان کو امین و امانت دار بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے، یعنی اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنے والا ہو، اللہ کے رسول کے حقوق کو بھی ادا کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں کے اور مخلوقات کے حقوق کو بھی ادا کرنے والا ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرو، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرو، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے خیانت کا معاملہ کرو۔ سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، یہ تو ڈھٹائی ہے، اللہ کے سامنے بیجا جرأت کا اظہار ہے، اور جو انسان اس طرح کی خیانت کا مرتکب ہوگا اس کے لیے جواب دہی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امین و امانت دار بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، چار خصلتیں اور عادتیں جس انسان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ ایسا غنی ہو گیا اور ایسی عظیم صفات کا حامل ہو گیا کہ اگر دنیا کی بقیہ نعمتوں اور دولتوں سے وہ محروم ہو جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ ان چار خصلتوں میں دوسرے نمبر کی خصلت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، زبان کی سچائی کو اختیار کرنا، جھوٹ سے دور ہو کر زندگی گزارنا، کذب بیانی سے بچ کر زندگی گزارنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو
اپنی امت پر اتنا اعتماد و بھروسہ ہے کہ آپ اس کو گوارا نہیں فرماتے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد جھوٹ بولنے والا ہو، کس بیانی کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں ایک صاحب نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا کوئی مسلمان بخیل و کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم یمکن، کہ جی ہاں ممکن ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور بخل و کنجوسی بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایمان والا بزدل بھی ہو سکتا ہے، کم ہمت اور ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم یمکن، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور بزدل ہو، ڈرپوک ہو۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذوبا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کیا کوئی مسلمان جھوٹ بولنے والا بھی ہو سکتا ہے؟ راوی فرماتے ہیں کہ یہ سوال سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ٹیپ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور جلال میں آ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا واللہ لا یکون المؤمن کذوبا، واللہ لا یکون المؤمن کذوبا، واللہ لا یکون المؤمن کذوبا۔ قسم بخدا، خدا کی قسم، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے افراد کے سلسلے میں کس درجہ حسن ظن رکھتے ہیں اور اعتماد کا معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مومن ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ہم اگر جھوٹ بول کر زندگی گزار رہے ہیں، کس بیانی کے عادی بن کر زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم نہ صرف جھوٹ بولنے کا گناہ کر رہے ہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے اعتماد کو بھی مجروح کر رہے ہیں۔ آپ نے جس بھروسے کا اظہار اپنی امت کے افراد کے سلسلے میں فرمایا، ہم جھوٹ بول کر پیغمبر علیہ السلام کے اس بھروسے کو چکنا چور کر رہے ہیں، اس اعتماد کو توڑ رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں جھوٹ ایک فن بن چکا ہے، لوگ جھوٹ بول کر مفادات حاصل کرتے ہیں، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں اور تجوریاں بھرتے ہیں، اور دنیا میں ایسے ہی لوگوں کی واہ واہی ہوتی ہے جو الٹے سیدھے کام کر کے اپنے مفادات کو حاصل کرنے ہیں، انہی کی پوچھ ہوتی ہے اور انہی کے آگے پیچھے لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس طرح یہ لوگوں کو ورغلا کر، اندھیرے میں رکھ کر، دھوکہ دے کر، فریب دہی کا مظاہرہ کر کے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، اپنے مفادات کو حاصل کر رہا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے انسان محروم ہوتا ہے اور شیطان کی سازشوں کا شکار ہوتا ہے، شیطان کے مشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہر معاملے میں انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہر معاملے میں انسان کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، حضرت ربعی ابن خراش رحمہ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، ولی تھے، بڑی پارسائی کی اور تقوی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ ان کے بارے میں آتا ہے انہو لم یکذب قط، کبھی حضرت ربعی ابن خراش رحمہ اللہ جھوٹ نہیں ہو، ساری زندگی کبھی ان کی زبان پر جھوٹا کلمہ اور جملہ نہیں ہے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں حضرت ربعی ابن خراش رحمہ اللہ کے 2 صاحبزادوں کے خلاف
گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا۔ حجاج بن یوسف اپنے زمانے کا بڑا ظالم بادشاہ تھا اور دیندار طبقے کو اس نے نشانہ بنا رکھا تھا، ان پر طرح طرح کے مظالم کیا کرتا تھا، گرفتار کیا کرتا تھا، زد و کوب کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں حضرت ربعی ابن خراش رحمہ اللہ کے دو صاحبزادے حجاج ابن یوسف کے ٹارگیٹ پر تھے۔ اس نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ اس کے سپاہیوں نے ان دونوں صاحبزادوں کو تلاش کیا لیکن وہ ہاتھ نہ لگ پائے۔ تو کچھ لوگوں نے حجاج ابن یوسف سے کہا کہ ایک راستہ ہے ربعی کے صاحبزادوں تک پہنچنے کا۔ حجاج نے پوچھا کیا راستہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ربعی ابن خراش کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بارہا ان کو آزمایا گیا ہے اور تجربہ کیا گیا ہے۔ آپ کوئی ایسی شکل اختیار کرو کہ براہ راست ربعی ابن خراش سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارے صاحبزادے کہاں ہیں، تو ان کو اگر علم ہوگا تو وہ سچ سچ بتائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ جب اتنے جتن کر لیے گئے اور وہ دونوں ہاتھ نہ آئے تو چلو یہ طریقہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے پتہ لگ جائے۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں کو اور کچھ معتمد لوگوں کو ربعی ابن خراش رحمہ اللہ کے پاس بھیجا۔ یہ لوگ ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور حضرت ربعی رحمہ اللہ سے ان کے صاحبزادوں کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت سب کچھ جانتے تھے کہ میرے بچوں کے سلسلے میں بادشاہ نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کر رکھا ہے، یہ لوگ بھی اسی بادشاہ کے فرستادہ ہیں اور بھیجے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے اگر میں بچوں کا پتہ بتاؤں گا تو بچوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود جب ان لوگوں نے صاحبزادوں کے بارے میں معلوم کیا تو بغیر کسی توقف و تذبذب کے حضرت نے فرمایا ہما فی البیت، وہ دونوں گھر کے اندر موجود ہیں۔ حالانکہ حضرت چاہتے تو ٹال مٹول سے کام لے سکتے تھے، گول مول جواب دے سکتے تھے، لا علمی کا اظہار کر سکتے تھے، کسی اور راستے سے بچوں کو باہر بھی نکلوانے کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن کسی طرح کے ہیرے اور بہانے کا انہوں نے سہارا نہیں لیا، بلکہ سچ بولنا تھا تو سچ بولے، برملا سچ بولے، انجام کو سامنے رکھ کر سچ بولے اور بغیر کسی تذبذب کے فرمایا کہ دونوں گھر میں موجود ہیں۔ حضرت کے سچ بولنے کا ان سپاہیوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ آگے کچھ بولنے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ وہ تو اسی سے متاثر ہو گئے کہ اللہ نے غضب کا ایمان اس بندے کو عطا فرمایا ہے کہ سب کو جاننے کے باوجود اپنے نوجوان بچوں کا پتہ بتا رہا۔ وہ الٹے پاؤں بادشاہ کے پاس واپس ہوئے اور حجاج بن یوسف سے کہا کہ ربعی ابن خراش نے اس موقع پر بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور حقیقت حال ہمارے سامنے بیان کی۔ ہمیں ان کے بیان کو سن کر ہمارے دل پر ایسا اثر ہوا کہ ہم اگلا اقدام کرنے کی جرات و ہمت نہ کر سکے۔ آپ کے بعد واپس آ گئے، آپ جو چاہو کرو۔ حجاج بن یوسف نے جب اپنے لوگوں سے یہ ماجرا سنا تو اس کے دل پر بھی اثر ہوا اور اس نے اپنے درباریوں کے بیچ میں یہ تاریخی جملہ کہا قد عفوت عنہما لصدق ابیہما، میں نے ان دونوں نوجوانوں کو معاف کر دیا ان کے والد کے سچ بولنے کی وجہ سے۔ تاریخ میں یہ واقعہ سنہرے حروف سے درج ہے اور یہ واقعہ پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی تصدیق کر رہا ہے جس میں آپ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ چند سکوں کی خاطر ہم بڑے سے بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر صبح سے شام تک 50 مرتبہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنے لوگوں کا تو پیشہ جھوٹ بولنا ہے۔ صبح کو ایک بیگ ٹانگ کر کچہری جاتے ہیں، شام تک
10-20 جھوٹی گواہیاں دے کر 2-4 ہزار روپے کما کے گھر واپس آ جاتے ہیں. ان کا کام ہی جھوٹی گواہیاں دینا. جو چاہے ان سے گواہی دلوا لیں، ان کی فیس متعین ہے، اتنے روپے میں فلاں گواہی دوں گا، اتنے روپے میں فلاں گواہی دوں گا. جس کو چاہو جس معاملے میں گواہ بنا لو، اسے تو اس کی فیس ادا کر دی جائے، بس وہ ہر چیز کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. یہ صورتحال آج عام ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک ایمان والے کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں ہے. ہماری زندگی صرف دنیا نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگی. وہ انسان دینداری، امانتداری، دیانتداری اور سچائی کے ساتھ جب زندگی گزارے گا تو اخروی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور دنیا میں بھی اس کو عزت و سرفرازی حاصل ہوگی. یہی ربعی ابن خراش ہیں جن کے بارے میں تاریخ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی حضرت کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. مختلف معاملات ان کے سامنے پیش آتے تھے، مختلف احوال ان کے سامنے پیش آتے تھے، لیکن کبھی کھل کر ہنسے نہیں. ایک مرتبہ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا؟ تو بڑی آہ بھری اور ارشاد فرمایا کہ جب تک ربعی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کی جانب سے جنت کا فیصلہ اس کے لیے کیا گیا ہے، اس وقت تک ہنسی کیسے اس کے چہرے پر آ سکتی. ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہمارا شمار جنت پہ جانے والوں میں سے ہے یا جہنم میں جانے والوں میں. اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد ہی اس کا یقینی طور پر علم ہو پائے گا کہ ہم دائیں طرف والے لوگوں میں ہیں یا بائیں طرف والے لوگوں میں. جب تک ہمیں اس کا یقین نہ ہو جائے کہ جنت کو ہمارا مقدر بنا دیا گیا، اس وقت تک ہنسی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کی فکر آخرت کا معاملہ ہے. مورخین لکھتے ہیں جب حضرت ربعی ابن خراش رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، زندگی بھر ان کو ہنستے اور مسکراتے نہیں دیکھا گیا، لیکن جب جسم سے جان نکلی اور روح پرواز ہوئی تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ پھیل گئی. غسل دیا گیا، دفنایا گیا، قبر کے اندر اتارا گیا. مسلسل حضرت ربعی ابن خراش رحمہ اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی جاتی رہی. زندگی میں مسکراہٹ نہیں آئی، دنیا سے چلے گئے. اللہ کی جانب سے بتا دیا گیا کہ اصحاب الیمین میں ہے یا اصحاب الشمال میں ہے، تو ہنسی اور مسکراہٹ چہرے کے اوپر ظاہر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح کی پاکیزہ زندگی اس دنیا میں گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے، اور سچائی کا حامل بن کر، عادی بن کر باری تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری صفت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وحسن خلیقتی. وہ 4 صفات جو اگر کسی انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ ایسا غنی ہوگا کہ پھر دنیا کی دوسری دولتوں سے اگر وہ محروم ہوتا ہے تو اسے اس کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان میں سے ایک صفت ہے بہترین اخلاق و کردار کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا، سب کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ اور معاملہ کرنا، کسی کو اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچانا، حقیقی مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزارنا. مومن و مسلمان کی شان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ اس کی ذات کسی کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام مسلمان محفوظ رہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسان محفوظ رہیں. ایسی پاکیزگی کے ساتھ جب ہماری اور آپ کی زندگی گزرے گی
تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حقیقی اور سچے مومن و مسلمان کہے جانے کے لائق ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اسی کی تاکید فرما رہے ہیں کہ حسن خلق کے حامل بن کر، بہترین اخلاق و کردار کے مالک بن کر دنیا میں زندگی گزارو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر، انسانیت کے رہنما اور رہبر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اخلاق کی بلندی کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صرف زبانی تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنے کردار سے پیغمبر علیہ السلام نے اس اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا کہ جس کی نظیر اور مثال پیش کرنا مشکل۔ لوگوں کے دلوں میں پیغمبر علیہ السلام کے سلسلے میں دریدگی، محبت و عقیدت کے جو جذبات پائے جاتے تھے، اور دنیا کو فتح کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ کسی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا، کسی قوت کا نتیجہ نہیں تھا، کسی حکمرانی کا نتیجہ نہیں تھا، کسی دولت کے مالک ہونے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اخلاق کریمانہ، کردار فاضلانہ کی برکت سے اللہ نے دنیا کو فتح کرنے کی صلاحیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ نے کبھی گالی دینے والوں کے جواب میں بھی گالی نہیں دی، بدتمیزی کرنے والوں کے جواب میں کبھی بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں فرمایا، بدتہذیبی کا معاملہ کرنے والوں کے جواب میں کبھی آپ سنجیدگی اور وقار کے دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ برے سے برا برتاؤ آپ کے ساتھ کیا گیا، لیکن آپ نے کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کی علامت و نشانی، اور اسی کی تلقین پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کے ہر فرد کو دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے صل من قطعک واعف عمن ظلمک وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ۔ جو تم سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، تم ان سے رشتہ جوڑنے کی فکر کرو۔ جو تم سے بدسلوکی اور برا برتاؤ کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والے بنو۔ جو تم پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ عفو و درگزر کا مظاہرہ کرنے والے بنو۔ کمان تو یہی ہے کہ بدسلوکی کرنے والوں کے جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے، اچھا برتاؤ کرنے والوں کے جواب میں اگر ہم حسن سلوک کر رہے ہیں تو اس میں کون سا کمان؟ مشاہدہ ظرفی کی بات، وسعت قلبی کی بات تو یہ ہے کہ برا برتاؤ کرنے والوں کے جواب میں ہم اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن میزان عدل میں انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو جو سب سے زیادہ وزنی عمل انسان کا ہوگا وہ حسن اخلاق ہی ہے، حسن کردار ہی ہے۔ حالانکہ بہت سی نیکیاں ہیں، نماز کتنی بڑی نیکی ہے، روزہ کتنی بڑی نیکی ہے، قرآن کی تلاوت کتنی عظیم نیکی ہے، لیکن میزان عمل کے اندر سب سے وزنی عمل جو انسان کا ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا، بلند کردار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا حامل بنائے۔ والدین کے ساتھ ہمارا کردار بہت اچھا ہونا چاہیے، گھر والی کے ساتھ ہمارا سلوک و برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ شفقت کا، احسان کا معاملہ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین برتاؤ ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی بہت تاکید فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سفر پر تشریف لے جایا کرتے تھے تو صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک سفر ہو جائیں اور آپ کی زیادہ سے زیادہ صحبت کا موقع مل جائے۔ تشکیل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود لوگ نام لکھانا لگتے تھے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے۔ ایک تقاضے پر حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے
صحابہ تیار تھے آپ کے ساتھ جانے کے لیے، تو پیغمبر علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا لا يصحبنا اليوم من آذى جاره، ہمارے ساتھ آج وہ شخص نہیں جائے گا جس نے اپنے پڑوسی کو ستایا۔ یہ اعلان پیغمبر علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، اس کے اندر بھی تربیت پیش نظر ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ جو شخص پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہوگا اسے ہمارے ساتھ قافلے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ تو سب لوگ اپنے معاملے پر غور کرنے لگے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ویسے تو میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کبھی کوئی بدسلوکی اور برا برتاؤ اور معاملہ نہیں کیا، البتہ ایک کام میں نے مجبوری میں کیا تھا، پتہ نہیں وہ بدسلوکی کہلائے گا نہیں کہلائے گا، میں آپ کے سامنے وہ کام بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا کام ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے پیشاب کا شدید تقاضا ہوا، کہیں پیشاب کرنے کا موقع نہیں تھا، انا قلت فی اصل حائط جاری، میں نے اپنے پڑوسی کے گھر کی دیوار کے جڑ میں پیشاب کر دیا۔ پڑوسی کو معلوم بھی نہیں تھا، مجھے پیشاب کا شدید تقاضا ہوا اور میں نے وہاں پیشاب کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تمہیں تو پھر ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے پڑوسی سے معاملہ صاف کرو، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ جانے کا ارادہ کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو عام طور پر بدسلوکی، برا برتاؤ یا گناہ تصور کیا جائے۔ دیوار کا جو باہری حصہ ہوتا ہے اس میں اس طرح کے کام کیے ہی جاتے رہتے ہیں اور عام طور پر لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ بے اصولی تو ہے ہی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک پڑوسی سے تم معاملہ صاف نہیں کر لو گے، ان کو اپنے عمل کے بارے میں باخبر نہیں کرو گے، ان کی طرف سے اگر دل میں کوئی بات ان کے ہے وہ صفائی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے ساتھ جانے کی اجازت تمہیں نہیں ملے گی۔ اس ارشاد گرامی کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی، کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک اور برتاؤ رکھنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دور دراز رہنے والوں کے ساتھ تو اچھا سلوک و برتاؤ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا 36 کا آنکڑا اگر ہوتا ہے تو پڑوسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، معمولی باتوں پر اس سے جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ وسعت قلبی اور کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کرنے کا عادی انسان کو بننا چاہیے۔ معاف کرنے والا جیتنے والا ہوتا ہے، ہارنے والا نہیں ہوتا۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، انسان معاف کرنے کا عادی بنے گا تو اللہ کی صفت کو اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ بھی اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہم اگر اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کریں گے، اور ہم اگر باری تعالیٰ کی جانب سے عفو و درگزر کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو حقیقی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا حامل بنائے۔ چوتھی اور آخری صفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، عفت فی طعمۃ، وہ جامع صفات جن کو اختیار کرنے والا انسان ہر طرح کی خوبیوں کا حامل بن جاتا ہے۔ ان جامع صفات میں چوتھی اور آخری صفت روزی کو اور آمدنی کو حلال اور پاکیزہ بنانا، یہ بنیادی چیز ہے۔ جب تک ہماری روزی اور آمدنی حلال و پاکیزہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہیں، خیر کے کاموں میں حصہ بھی لیتے رہیں، اور حرام و مشتبہ لقموں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہ کریں تو نہ نمازوں میں جان رہے گی، نہ خیر کے کاموں میں روح رہے گی، نہ اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کر پائیں گے۔
اور نہ عبادات و طاعات کا اجر و ثواب ہمیں میسر ہو پائے گا، ہمیں حاصل ہو پائے گا۔ اس لیے ہر حال میں ایمان والے کو حلال اور پاکیزہ روزی اختیار کرنے کا عادی ہونا چاہیے اور حرام و مشتبہ رکنوں سے بچنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں، اے نبیوں، اے پیغمبروں، پاکیزہ روزی کھاؤ اور اعمال صالحہ کو انجام دینے والے، نیکیوں کو اختیار کرنے والے بنو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف و باخبر۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب دیکھیے، پاکیزہ روزی کھانے کا حکم پہلے دیا اور عمل صالح کا حکم بعد میں دیا۔ یہ ترتیب اللہ نے اس لیے قائم فرمائی کہ جب تک روزی پاکیزہ نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کا نیک عمل بھی اس کے کسی کام آنے والا نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمہ اللہ کی زندگی تقوی، طہارت اور روزی کی پاکیزگی کی فکر کرنے کے حوالے سے ہم سب کے لیے نمونہ ہے، عبرت ہے، نصیحت۔ حضرت کپڑے کے بڑے تاجر تھے اور اللہ نے اس تجارت میں بڑی برکت عطا فرما رکھی۔ ان کے پارٹنر تھے جن کا نام حفص بن عمر تھا۔ حضرت نے اپنے پارٹنر اور شریک کو اس بات کی تاکید کر رکھی تھی کہ اگر کوئی عیب دار سامان آئے تو گاہک کو عیب بتائے بغیر وہ سامان بند بیچنا۔ کپڑے کے جس تھان میں کوئی عیب ہو اس کی قیمت دوسرے تھانوں کے مقابلے میں کم متعین کرنا اور گاہک کو بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے، اس قیمت میں لینا چاہتے ہو تو لے لو، نہیں لینا چاہتے ہو تو چھوڑو۔ ایک مرتبہ عیب دار تھان حضرت کی دکان میں آ گیا۔ حفص بن عمر نے اس عیب دار تھان کو بھی دوسرے تھانوں کے ساتھ اسی قیمت میں فروخت کر دی۔ جب بعد میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے سامنے صورتحال آئی تو غصے میں بھر گئے۔ اسی وقت حفص بن عمر کے ساتھ کاروباری شراکت کو ختم فرمایا اور اس معاملے میں 35,000 دینار کا جو فائدہ ہوا تھا وہ ساری کی ساری مالیت غریبوں کے درمیان تقسیم کر۔ حالانکہ چاہتے تو اسی عیبدار دھان کے برابر قیمت تقسیم کر سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ جس معاملے کے ذریعے اتنا بھاری نفع ہوا ہے اور اس معاملے میں ایک عیبدار تھان بھی گاہکوں کو فروخت کر دیا گیا ہے اور یہ پتہ نہیں چلا کہ کس کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اب ہم سارے نفع کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ شراکت بھی ختم کی اور ساری آمدنی کو صدقہ کر دیا اور راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ روزی کو پاکیزہ رکھنے کی فکر ہے، ذرا سا شبہ پیدا ہو گیا تو معاملہ ہی ختم کر دیا۔ اور آج ہم جیسے گنہگاروں کی صورتحال یہ ہے کہ بس تجوری بھرنی چاہیے، جیب گرم ہونی چاہیے، کس راستے سے مال آ رہا ہے اللہ معاف فرمائے، ہم اس کی پرواہ کرتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھلم کھلا سودی معاملات کے اندر ملوث ہیں، جوئے اور سٹے کا کاروبار کرتے ہیں، سمجھانے کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں، سودی اسکیموں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، نفع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مال آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے یہ چیزیں انسان کو بری نہیں لگتی۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ جب انسان کو اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہماری روزی حلال اور پاکیزہ نہیں ہوگی تو ہماری ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
حلال روزی مرحمت فرمائے، اور ہر طرح کے حرام اور مشتبہ لقموں سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چاروں صفات حمیدہ کا حامل بنائے، امین و امانت دار بن کر زندگی گزارنے والا بنائے، سچائی کا عادی بنائے، عہد کی اور وعدے کی پاسداری کرنے والا باری تعالی ہم سب کو بنائے، حسن اخلاق کا حامل بنائے، اور حلال روزی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔